اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو خیر خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین کام ہمارے سے لیے، اپنے دین کی خدمت کے، اپنی فرما برداری کے، اپنی رضامندی کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی آیہ نمبر 14 اور 15 کریں گے، اور پیچھے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وراثت کی بات آ رہی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ بات ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اور من جو کوئی یعصی نافرمانی کرے گا، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعد اور توڑے گا، حدودہ اس کی حدود کو، یدخلہ وہ داخل کرے گا اس کو، نارن آگ میں، خالدن ہمیشہ رہنے والا، فیہا اس میں، وَلَهُ اور اس کے لیے، عذاب ایک عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، واللاتی اور وہ عورتیں، یاتینا جو ارتکاب کریں، الفاحشۃ بے حیائی کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ بنا لو، علیہن ان پر، اربعۃ چار یعنی گواہ، منکم تم میں سے، فإن پھر اگر، شہیدو وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن تو روک لو ان کو، فی البیوتی گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یتوفاہن فوت کر دے ان کو، الموت موت، او یا یجعل بنا دے اللہ تعالیٰ، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، واللذانی اور وہ دو، یاتیانہا جو آئیں اس کو، منکم تم میں سے، فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو، فإن تابا پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا اور وہ دونوں اصلاح کر لیں، فأعرضوا تو اعراض برتو، منہ موڑ لو، عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ بار بار رحم کرنے والا۔ اچھا، تھوڑا سا اس کے ورڈ انالیسس دیکھ لیتے ہیں۔ ومن اور جو کوئی، یعصی نافرمانی کرے، عین صاد یا سے، عصیان آپ نے سنا ہوا ہے نا، عصیان کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو نافرمانی کرے اللہ کی، دیکھیں یہاں پر اللہ ہو اگر آتا تو کیا ہوتا؟ اللہ یعنی فاعلی حالت ہوتی ہے نا، اور اللہ کا مطلب ہے کہ منصوب حالت ہے، یعنی کوئی کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، جیسے جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، ٹھیک ہے نا، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اس طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ جب کسی بھی اسم کے آخر میں نصب آ جاتا ہے
تو پھر وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، مفعول ہو جاتا ہے۔ تو ومن یعصی، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، و رسولہ، اور اس کے رسول کی، وہ یتعدی، اور توڑے وہ، عین دال واو سے، ٹھیک ہے، اگر وہ توڑے حدودہ، اب دیکھیے حدودو نہیں ہے، حدودہ ہے، اس کی حدوں کو، ٹھیک ہے نا، جس طرح پیچھے آیا تھا اللہ کی، رسول کی، حدود کو، یعنی کا میننگ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ منصوب کہلاتا ہے، یعنی جس پہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس پہ نصب لگا ہوتا ہے، نصب زبر کو کہتے ہیں، اور وہ جب کسی اسم پر آتا ہے تو اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ تو جو کوئی توڑے گا اللہ کی حدود کو، حدود کس کی جمع ہے؟ حد کی، ہا دال سے ہے، ٹھیک ہے، حد لمٹ کو کہتے ہیں۔ یدخلہ، ادخل یدخل، ادخال، داخلہ سے ہے، دال خا لام، اور یہ تو سب کو پتہ ہے داخل ہونا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹر ہونا۔ وہ داخل کرے گا اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اس بندے کو جو حدود کو توڑے گا، کس میں؟ نارن، آگ میں، ٹھیک ہے نا، خالدن، ہمیشہ رہنے والا، فیہا، اس میں، خالدن جو ہے وہ خالم دال سے، خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ رہنے والا، فیہا، اس میں، یعنی کس میں؟ ہا کی ضمیر کس کو جاری ہے؟ نارن کو، آگ میں جائے گا۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے، عذاب مہین، یہ کون سا مرکب ہے؟ یعنی کہ کیا یہ دونوں ورڈز مل کے بنا رہے ہیں؟ مرکب توصیفی، یعنی صفت بتا رہا ہے کسی چیز کی۔ عذاب کی صفت کیا ہے؟ وہ مہین ہے، ٹھیک ہے، عذاب کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ مہین ہے، اور مہین ہا واو نون سے ہے۔ ہاؤن کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ہلکا ہونا، ٹھیک ہے نا، تو جب کوئی بندہ لوگوں کی نظروں میں ہلکا ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ رسوا ہو جاتا ہے نا، تو عذاب رسوائی کا، رسوا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ واللاتی، اللاتی جو ہے نا یہ اسم موصول ہے، لیکن یہ اللاتی کی جمع ہے، اللاتی عورت کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے قرآن میں آپ بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا، الذی خلقہ، ایسے وہ ذات جس نے پیدا کیا، وہ، تو الذی کی جمع ہوتی ہے الذین، اور اسی طرح اللاتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللاتی کی جمع ہے، ٹھیک ہے، وہ عورتیں، یا تینا حمزہ تا یا سے ہے، وہ آئیں یا وہ، یعنی کریں، ارتکاب کریں، کس چیز کا؟ الفاحشہ، فاحشین سے ہے۔ فاحشہ جو ہے نا قرآن پاک میں اس کو زنا کے لیے اس ورڈ کو استعمال کیا گیا ہے، اور فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے کھلی گمراہی، جانی پہچانی، مانی ہوئی گمراہی، یعنی ایسی گمراہی یا ایسی برائی جس کا اثر دوسروں کے اوپر بھی پڑتا ہو۔ ڈیفینیٹلی کوئی بھی فحاشہ ہوتی ہے، چاہے وہ کپڑوں کی فحاشی ہوتی ہے، چاہے وہ کیریکٹر کی فحاشی ہوتی ہے، دیٹ ڈیفینیٹلی افیکٹ ادر پیپل، ہوتا ہے نا، دوسروں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو جو بے حیائی کو آئیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی مسلمان معاشرے میں سے جو عورتیں ہیں ان میں سے، نساء جو ہے وہ امرات ان کی جمع ہے، امرا عورت کو کہتے ہیں، اور نساء عورت کی جمع ہے، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، شین ہا دال سے ہے، شہادت نہیں کو ہوتے، گواہی، تو گواہ بنا لو، علیہن، ان کے اوپر، یہ ہنہ جو ہے نا یہ جمع ہے ہا کی، ٹھیک ہے، زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے، پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ نام کی جگہ جو چیز استعمال ہوتی ہے، تو ہا ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہنہ بہت ساری عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں پر اعلیٰ جو ہے وہ حرف جر ہے تو علیہن، ان کے اوپر، اربعتن، چار، منکم، تم میں سے، من اور کم سے مل کے بنا ہے، من کا مطلب سے، کم تم میں سے، فَإِن، پھر اگر، شہدو، وہ گواہی دے دیں، یعنی وہ چار بندے جو ہیں وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ،
میم سین کاف سے ہے. مسکا کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا. تو ان کو پکڑ لو، یعنی عورتوں کو روک لو فی البیوتی، گھروں میں، یعنی ان کو باہر جانے کی اجازت نہ دو، ان کو گھروں میں رکھو. فی البیوتی، بیوت کس کی جمع ہے؟ بیتن کی، ٹھیک ہے نا. حتیٰ یہاں تک یتوفاہن، فوت کر دے ان کو. واو فا یا سے ہے، یتوفا واو فا یا سے ہے. فوت کر دے ان کو، الموت موت. او یا یجعل اللہ، بنا دے اللہ تعالیٰ، جیم عین لام سے ہے یجعل. اللہ، اب دیکھیے اللہ آیا ہے نا. اللہ اگر آخر میں کسی بھی اسم کے رف لگی ہو، یعنی ضمہ لگی ہو، تو وہ اس اسم کے بارے میں کیا بتا رہی ہوتی کہ اس جملے میں یہ اسم کام کرنے والا ہے، یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا کچھ، تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا لہن، ان عورتوں کے لیے، ان سب کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ. اب یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے نکل جائے گا تو وہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. تو یہاں پر آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ پیچھے وراثت کی بات آ رہی ہے، تو وراثت کے احکام کے بارے میں خاص اور یہ حکم عام بھی ہے کہ کسی بھی معاملے میں، زندگی کے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑے گا اور اپنے راستے پر چلے گا، اللہ کی حدوں کو توڑے گا، تو اس کے لیے یہ اس کا کانسیکوینس ہے. ایک بات اپنے دل اور دماغ میں لکھ لینے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکام قرآن میں دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ایکسپلینیشن دی ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے دی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمیں نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. یعنی جو ہمارا بہترین دوست ہو، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو ہم کو ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے اور جو ہمارے ساتھ یہ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہدایت بھی دے رہا ہے کہ نقصان سے کیسے بچنا ہے، کیوں نہ بندہ اس کی بات مانے، اس رب پر کیوں نہ یقین کرے، کیوں نہ توکل کرے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ فالو کرے، تاکہ وہ زندگی کو ضائع نہ کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، مال کو ضائع نہ کرے، صلاحیت کو ضائع نہ کرے. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر چلیں گے تو پھر ہماری یہ ساری چیزیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی. لیکن شیطان ہمیں یہ نہیں سوچنے دیتا. شیطان ہمیں یہ سوچواتا ہے کہ یہ احکام تمہارے اوپر برڈن ہے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحم اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نماز ہو جائے، روزہ ہو جائے، حج اور زکوٰۃ ہو جائے، ہر چیز کو شیطان بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنی آسانی کا معاملہ کیا ہے، وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ ہمارے پر برڈن، ہمارے پہ ذمہ داری، ہمارے پہ بوجھ ہے، اور اس کو مشکل دکھاتا ہے. اور انسان بجائے اس کے کہ وہ کر کے کام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں آسانی لے لے، اللہ تعالیٰ کی اور رحمتوں کو اپنے لیے خاص کر لے، وہ کام کرتا بھی ہے لیکن بے دلی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ، ایک ناشکری کا معاملہ کرتا ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، جو اس کی نیکی کو ناکارہ بنا دیتے ہیں یا کمتر بنا دیتے ہیں. تو شیطان تو کامیاب ہو گیا نا. ہم نے یہ سارے کام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں نا، یہ خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرنے ہیں. اور شیطان کی چالوں سے بچنے کے طریقے بھی تو قرآن ہی سکھاتا ہے نا کہ کون سے طریقے ہیں کہ شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے انسان. دعا مانگیں، استغفار کریں، دیکھیں کہ اس نے باقی قوموں کو اور باقی لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کیا
اور ان کو سزا کا جو ہے نا مستحق بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں ایک رحمت کے طور پر ہیں میری پیاری بہنوں. ہم نے یہ چیزوں کو ریئلائز کرنا ہے. ہم نہیں ریئلائز کر رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک سادی اور آسان زندگی دی ہے اور ہمارا دین آسان اور قابل عمل ہے. اس کے اوپر ہر غریب امیر چھوٹا بڑا سب عمل کر سکتے ہیں. ایک ایسا دین دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تاکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کسٹم میڈ ہوتا ہے کہ آپ کے عادت کے مطابق آپ کی فطرت کے مطابق وہ چیز آپ کو ملی ہے. تو جو کوئی بھی ناشکری کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس رحمت کو قبول نہیں کرتا اور اس کو ناپسند کرتا ہے اپنے لیے اور اللہ کی حد کو توڑتا ہے, اور حد کو توڑ کے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ تو صرف دینے والی ذات ہے. نقصان اس بندے کا ہی ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے. نقصان وہ اپنا کر رہا ہوتا ہے, لیکن شیطان اس کو خوش کر دیتا ہے کہ تم بس اپنے آپ کو راضی رکھو, اپنی مرضی مانو, اپنے دل کی مانو, جو تمہیں بھلا لگتا ہے وہ کام کرو, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ناپسندیدگی کے ساتھ قبول کرنے کا سبق دیتا ہے. تو چاہے یہ نافرمانی جو ہے قانون وراثت کو توڑنے میں ہو, یعنی عورتوں کو ورثے سے محروم کر دیا, ایک بیٹے کو ساری کی ساری دولت دے دی, کسی کو آگ کر دیا, یا پھر عورت اور مرد کا حصہ برابر کر دیا اپنی مرضی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, یا پھر جائیداد کو بالکل تقسیم ہی نہیں کیا اور انتظار کیا کہ ابھی تمہارے پاس پیسے کوئی نہیں ہے, گھر ہی ہمارا موروثی ہے اور ہم اس میں رہ رہے ہیں, اس کو ہم بیچ نہیں سکتے. کوئی بھی ایسا فیصلہ کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہو, اور وراثت کے علاوہ بھی اللہ کے حکم کو نہ ماننے کا یہ اور اللہ کی حدوں کو توڑنے کا یہ انجام ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا, اور وہ بہت رسوا کن عذاب ہوگا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ تکلیف ہو, ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ رسوائی بھی ایڈ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, کوئی بندہ فیل ہو اور پھر فیلئر کے اوپر سارے زمانے میں اس کو رسوا بھی کیا جائے. تو قیامت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے. اس دنیا میں امبیرسمنٹ تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے. بندہ 1000 لوگوں سے بچ جاتا ہے, 1-2 لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے چلیں, لیکن ساری خلقت کے سامنے بے عزتی اور جہنم میں داخل کیا جانا خود ایک بہت ہی زیادہ ذلت کی بات ہے, اور پھر تکلیف بھی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں, اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہی, اللہ ہم کو چیزوں کی حقیقت ویسے ہی دکھا جو اصل میں وہ ہیں. ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کو لپیٹا لپاٹی کر کے ہم کو ایسا دکھائے کہ ہم اصل حقیقت دیکھ ہی نہ سکیں اور ہم سمجھ ہی نہ سکیں. اور یہ دعا بھی بہت کارآمد ہے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق حق کر کے دکھا, ایسا کہ ہم اس کو اچھا سمجھیں. زمانہ بالکل الٹ چل رہا ہے نا, جو اچھی باتیں ہیں وہ بری لگنے لگ گئی ہیں, اور جو بری باتیں ہیں وہ بھلی اور آسان لگنے لگ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ شادیوں کے بیچ میں بہت پرسنل مومنٹس جو عورت اور مرد کے ہوتے ہیں نا, کلوزنس کے, پاس آنے کے اور ایک دوسرے کو پیار کے, وہ اب پبلک کر دیا انہوں نے. اگر وہ یا تو سب لوگوں کے درمیان میں بٹھا کے وہ ایک سیج سا بنا دیتے ہیں اور درمیان میں پھول لگا دیتے ہیں, ایک طرف لڑکی کو بٹھا دیتے ہیں, ایک طرف لڑکے کو بٹھا دیتے ہیں, اور پھر وہ پھول ہٹا کے لڑکی کو جاتا ہے اور پیار کرتا ہے. یہ ایک پرسنل مومنٹ تھا انسان کا جو ہر ایک کی نگاہ سے چھپا ہوا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیار کا معاملہ کرتا ہے. پھر ویڈیوز ایسی بنا دیتے ہیں جس میں اتنے کلوز ان کو دکھاتے ہیں, اور یعنی وہ دوسروں کے لیے شرمندگی کا سبب بنتا ہے. لوگ شرمندہ ہوتے ہیں دیکھ کے اس کو کہ استغفر اللہ. یعنی یہ ہم موویز میں تو دیکھتے تھے کہ موویز میں تو چلو ایکٹریسز ہوتی ہیں, ان کا تو کام ہی یہ ہے, لیکن یہ کیا ہوا کہ اتنے پرائیویٹ اور پرسنل مومنٹس جو ایک میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ پبلک ہو گئے. یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے اور کتنی بری بات ہے. لیکن اس پہ یہ کہتے ہیں کہ راؤنڈ آف اپلاز, یعنی تالیاں بجائیں آپ کے ان دونوں کے لیے کہ جو انہوں نے یہ کام کیا. استغفر اللہ العظیم, کبھی بھی نہیں تالیاں بجائیں گے, اور اس بات پہ غم کا اظہار کریں گے, اور اس بات پر دوسرے کو بتانا چاہیے کہ غلط کام غلط ہے, اچھی بات اچھی ہے اور بری بات بری ہے.
لیکن اب بری باتوں کے اوپر تالیاں بجوائی جاتی ہیں اور شاباشی دی جاتی ہے اور چیخیں ماری جاتی ہیں، خوشی سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اچھی باتوں کو برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آرام سے اور خاموشی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو سارے اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ کام کیا کیا ہے، کسی کو بلایا نہیں، سارے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں بلایا، ہمیں نہیں بلایا، دیکھنا گوارا نہیں کرتے، بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ شادی ایک بہت سمپل اور آسان سی چیز تھی، لیکن اب اس میں جو اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں، وہ یقین کریں کہ شادی کا پہلا دن کیسا ہوتا ہے، بہت عاجزی والا، بہت جو ہے نا اللہ کی شکر گزاری والا، لیکن اس دن ہی اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑی جاتی ہیں۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، سب سے گناہ ہوتا ہے یہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں حق کر کے دکھا دے اور برائی کو ہم کو برائی دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنے کا ڈیفینیٹلی کانسیکوینس ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا رحمان الرحیم ہے وہ معاف کرے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی ہم مایوس نہیں ہوتے، لیکن کانشیسلی اور ڈیلیبریٹلی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور پھر اس کے اوپر ڈٹائی دکھانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک بات سوچ لیں کہ دیکھیں جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں اس کا بچہ اس کے ساتھ برائی کرتا ہے، اس کے ساتھ اکڑ دکھاتا ہے، لیکن ماں مجبور ہوتی ہے، محبت کرتی ہے، معاف کرتی ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے کہ وہ اپنے بچے کو پھینک نہیں سکتی، بد دعا نہیں دے سکتی۔ تو ماں پیار کرتی ہے لیکن مجبور ہے، اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے لیکن اللہ مجبور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، اللہ نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا۔ ہم کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ جو خاندان ہوتا ہے نا، جو رشتے ہوتے ہیں وہ آپ کو ویک کر دیتے ہیں، آپ کو کمزور کر دیتے ہیں اور آپ اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے انسانوں کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید العقاب بھی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے توبہ استغفار ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ہر بندہ غلطی کا پتلا ہے، ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ایک دوسرے کو آر دلائیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بھلائی کر سکتے ہیں۔ الدین والنصیحہ۔ اب اگلی آیت جو ہے نا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، یعنی زنا کی، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، یعنی کوئی دوسری سزا تجویز کر دے۔ اب احکام وراثت کے بعد دوسری معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں زنا کا ذکر ہے۔ زنا کیا ہوتا ہے؟ زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اثر معاشرے کے سارے چیزوں پر پڑتا ہے نا۔ تو اب زنا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کریں گے کہ ان معاشرتی برائیوں میں سر فہرست زنا اور فحاشی ہے۔ زنا کے لیے یعنی کسی عورت نے یا مرد نے زنا کیا تو اس میں گواہیوں کا نصاب کیا ہے؟ 4 مردوں کی گواہی چاہیے جو سب عاقل ہوں، بالغ ہوں اور قابل اعتماد ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد اور 4 عورتیں ہو جائیں، کیونکہ ایک مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے نا، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 مرد نہیں، 4 مرد ہی ہونے چاہیے۔ عورتوں کی گواہی صرف مالی معاملات میں قابل قبول ہوتی ہے، حدود میں نہیں۔ تو 4 مسلمان عاقل، بالغ، قابل اعتماد اور معتبر آدمیوں کا ایسی گواہی دینا کہ انہوں نے فلاں عورت کو خود اپنی آنکھوں سے یہ برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ناممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کڑی سزاؤں میں، یعنی رجم کی سزا ہوتی ہے، تو یہ نصاب اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگ توبہ کر لیں، برائی چھپی رہ جائے، اور اگر 4 گواہوں میں سے ایک گواہ بھی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے
اور وہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، اور یا اس کی گواہی نامکمل ہوتی ہے، تو زانی بچ جائے گا اور قذف کی سزا پڑ جائے گی گواہوں کے اوپر۔ اس لیے زنا کی گواہی کے لیے جانا بھی ایک بہت خطرناک کام ہے۔ یعنی یہ جو 4 آدمیوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، یہ عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہی ہے۔ کوئی بھی بڑھ کر سزا اتنی بڑی رکھی ہے کہ لوگ ڈر کے یہ کام نہ کریں، اور نصاب اتنا بڑا رکھا ہے کہ وہ آلموسٹ ناممکن ہے کہ 4 مرد ایک وقت میں یہ کام ہوتے ہوئے دیکھیں، امپاسبل ہے۔ تو اگر ایک نے دیکھا ہے تو وہ بڑھ کے اس کی بات منہ کھول کے کسی کے سامنے نہیں کر سکتا اور گواہی نہیں دے سکتا جب تک اس کے پاس 4 بندے ایسے موجود نہ ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ ہوتے ہوئے چیز دیکھی ہے۔ توبہ کی گنجائش رکھ دی ہے، پردہ رکھ دیا ہے، پروٹیکشن رکھ دی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ سزا بہت بڑی ہے رجم کی، لیکن اس سزا کا ملنا آلموسٹ ایک قسم کا ناممکن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم کی جو سزا تھی، یعنی شادی شدہ آدمی اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم ملتا ہے، لیکن یہ اتنی مشکل ہے یہ گواہی ملنی کہ اٹس امپاسبل، سوائے ان لوگوں کے جو خود سے آ کے ایڈمٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ایک عورت اور ایک مرد کا یعنی وہ ہوا تھا رجم، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے اصرار کیا تھا کہ مجھے سزا چاہیے، اور پھر ان کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ادروائز 4 گواہ ملنے بہت مشکل، کیا ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کیونکہ یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں کے اندر کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، کوئی زبردستی کرے گا اور برائی کرے گا، فیل کرے گا اس کے ساتھ، تو پھر لڑکی کو رجم ہوگا۔ کیوں ہوگا اس بیچاری کو رجم؟ اس کے ساتھ تو آلریڈی زیادتی ہو چکی ہے، اس کو سزا بھی ملے اس ناکردہ گناہ کی جو اس نے خود نہیں کیا۔ تو یہ بہت ضروری یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب تک آپ اپنے دین کو جانتے نہیں ہیں تب تک آپ منہ بھر کے باتیں نہ کریں، کیونکہ لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ بھر کے باتیں کرتے ہیں کہ کیا پھر ان کو بھی رجم کی سزا ہوگی جن کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ نہیں، ان کی مدد کی جائے گی، ان کو پروٹیکشن دی جائے گی، ان کی دلجوئی کی جائے گی اور ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان کو گھروں میں باندھ کے رکھو، جو زنا کی مرتکب ہوں یا فحاشی کریں عورتیں تو ان کو گھروں میں باندھ کے رکھو، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دے، تو وہ سزا تجویز ہو چکی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو، اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ یہ مسلم میں کتاب الحدود اور باب جو ہے نا حد الزنا، اس کے بیچ میں حدیث موجود ہے۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے ترقی پسند ہیں اور یہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ بہت سخت ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سزائیں بتا دی گئی ہیں، اس سے معاشرہ سیدھے راستے پر رہتا ہے۔ ایک سخت سزا اگر کسی کو کون سے زمانے میں ملی تھی اور آج تک لوگ اس چیز سے بچتے ہیں۔ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کوئی شہادت کوئی گواہی کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ عورتوں کو لے جا کر مار کر اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اسلام کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ نہیں۔ اسلام نے 4 آدمیوں کی جو گواہی کا وہ نصاب رکھا ہے وہ ٹو ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ ہے، بہت مشکل ہے کہ 4 بندے اکٹھے ایک برائی کو دیکھیں اور پھر اس کی گواہی دیں، اور یہ مشکل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی بتا دی ہے جو بہت سخت ہے، اور پھر اس کا نصاب اتنا سخت رکھا ہے کہ لوگ بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب بھی کوئی سزا بتاتے ہیں تو اس کے لیے اپنے دماغ میں یہ رکھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس گناہ سے بچانا چاہتے ہیں. اب یہ جہنم کی باتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں کہ جہنم میں کیا کیا ہوگا؟ تاکہ لوگ بچ جائیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی وقت میں توبہ، وہ جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں جس بندے نے ایک گھڑی میں 40 سال کے گناہ اس کے معاف ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اللہ کے غضب پر حاوی ہے. لیکن جو سزائیں بتائی گئی ہیں وہ اس لیے تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے اور 4 گواہ مل جاتے ہیں اور اس کو سزا بھی مل جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہزاروں لاکھوں بلکہ جنریشنز کے لیے ایک عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے اور لوگ اس کام سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں کہ جن ملکوں میں اسلامک قانون نافذ ہوگا کہ چور کی پکڑا گیا تو پھر اس کا ہاتھ کٹے گا، وہاں چوری ہی نہیں ہوتی، دکانیں کھلی پڑی ہوتی ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی چیز اٹھا لے، چھوٹی سے چھوٹی بھی. لیکن جہاں پر یہ سزائیں نہیں ہیں اور وہاں پر چوروں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ ہر سٹور میں چوری کرتے ہیں، ہر جگہ پہ چوری کرتے ہیں، گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں، سڑکوں پہ چوریاں ہو رہی ہیں، اور کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی ڈرتا ہی نہیں چوری کرنے سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی سزا ہی کوئی نہیں، کیا سزا ملے گی. تو اسلامک قانون جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کی بچت کے لیے، انسان کے مال، جان، ایمان، عزت، نسب، سب کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. ہم اپولوجیٹک مسلمان نہیں ہیں. ہمیں اپنے دین پر فخر ہے، ہمیں اپنے دین پر ناز ہے، ہمیں اتنی تسلی ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست قسم کا دین ہم کو عطا فرمایا ہے کہ جس میں ظالم کو پروٹیکشن نہیں ملتی، وہاں مظلوم کو پروٹیکشن ملتی ہے. آج کل کے جو قوانین بنائے گئے ہیں نا، ان میں ظالم زیادہ پروٹیکشن لے جاتا ہے مظلوم سے. ظالم چھوٹ جاتا ہے اور مظلوم پکڑا جاتا ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہم ارنا الحقیقۃ الاشیاء کما ہی. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ دعا یاد کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت چیزوں کی دکھا، اور دوسری اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.